سجاد نے جو تصور دیا ہے توحید کا، معرفت توحید کا جو تصور دیا، وہ فرمایا ڈائریکٹ ہے، دلیل لمنی کے اعتبار کے ساتھ ہے کہ پروردگار میں نے تجھے تجھ ہی سے پہچانا، خیر کو واسطہ قرار نہیں دیا۔ اور آپ دعائے صبا میں آ جائیں، دعائے صبا میں آ جائیں، دعائے صبا جو صبح کے ٹائم پڑھتے ہیں نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد دعائے صبا کی، جس کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صبح کی نماز کے بعد، پتہ ہے نا ہر ایک کی گلے خراب، فلو، سردی، اور میں نے جہاں پہ اشرا پڑا وہ تو پورا برف خانہ تھا، -22، 23، کبھی 27۔ تو باہر کے بات جو ہے نا وہ انت دللتنی علیک، اور ایک دعا جسے دعائے صبا کہتے ہیں، میرے مولا تعلیم ان کی ہے نا، علم کا جو مرکز ہوتا ہے، علم کا جو باب ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہی اپنی معرفت بتائے کیا ہے دعائے صبا میں، فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات کہ جس نے اپنی ذات کا تعارف اپنی ذات سے کرایا، کسی غیر کو واسطہ قرار نہیں دیا۔ اب آپ مجھ سے کوشچن کریں، کہیں کہ یہ عجیب دو تصور ہیں، ایک نبی کا تصور، ایک مسیح کا تصور، یہ کیا فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق کیا ہے دونوں میں کہ امام زین العابدین نے جو تصور دیا وہ یہ ہے کہ پروردگار میں نے تجھے تجھ سے پہچانا ہے، بکا عرفت، میں نے تجھے تجھ سے پہچانا، اور ان کے بابا نے کہہ دیا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جس نے اپنی ذات کا تعارف اپنی ذات کے ذریعے کرایا، کسی غیر کو واسطہ قرار نہیں دیا، جب غیر تھا ہی نہیں تو یہ تھے۔ جتنے بھی اللہ کے غیر کو دیکھے، جتنے بھی اللہ کے غیر کو دیکھیں، وہ غیر غیر ہی نہ تھا جب یہ تھے۔ اس وجہ سے کہ غیر اللہ کا کیا بنائیں گے؟ زمین بنائیں گے، زمین تھی ہی نہیں، آسمان بنائیں گے، آسمان تھا ہی نہیں، شمس و قمر بنائیں گے، شمس و قمر تھے ہی نہیں، بجلی بنائیں گے، اس وقت تھی نہیں۔ میں نہیں کہتا، میں اس کو جو ہے نا خلاصہ کر دوں، اپنے آقا مرسل اعظم سرور دو جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ابن عباس، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ حجر تھا، نہ شجر تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ حور تھے، نہ غلمان تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اب آپ نے تصور توحید دیکھ لیا ہے، ایک تصور توحید وہ ہے جو زمینی ہے، ایک تصور توحید وہ ہے کہ جو شمس و قمر کو دیکھ کر ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم شمس و قمر کے بعد کے ہیں، ہماری تعریف یہ ہوتی ہے وہ شمس و قمر سے پہلے ہیں، ان کی معرفت ایسے ہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ شمس، نہ قمر، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ لیل، نہ نہار، کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ تو پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ پھر آپ کا نور جو ہے نا کیسے خلق ہوا؟ ظاہر ہے کہ نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ شمس ہے، نہ قمر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ حور ہے، نہ غضبان ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو کہا پھر آپ کا نور اللہ نے کیسے خلق کیا؟ ظاہر ہے کہ صاحب عصمت ہی ان چیزوں کو بتایا کرتے ہیں، صاحب حکمت ہی ان چیزوں کو بتایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ
تکلم کیا، اللہ نے ایک تکلم کیا، اور اس تکلم سے اللہ نے روح کو خلق کیا. پھر اللہ نے ایک اور تکلم کیا جس سے نور کو خلق کیا. ثم مزج النور بالروح، پھر نور کو روح میں مکس کر دیا. فخلقنی وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین، اللہ نے مجھے خلق کیا، میرے علی کو خلق کیا، میری بیٹی فاطمہ کو خلق کیا، میرے حسن کو خلق کیا، میرے حسین کو خلق کیا. کہا کس کو خبر کون ہے کیا ہے، کب کیسے کہا کس کو خبر کون ہے کیا ہے، ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے. 14 کو ہے یہ فخر کے بندے ہیں وہ تیرے، 14 کو ہے یہ فخر کے وہ بندے ہیں تیرے، تیرا یہ شرف ہے کہ تو 14 کا خدا ہے. یہ تصور توحید، یہ معرفت توحید اور ہے، وہ معرفت توحید اور ہے. جو زمین اور آسمان کے بعد آئے ان کی معرفت توحید اور ہے، اور جو زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے آئے ان کی معرفت توحید اور ہے. آپ بات سمجھ آ گئی؟ میری خوشی ہو رہی ہے، بات سمجھ آ گئی؟ بات ہے نا. اب معرفت توحیدی، معرفت توحید کے جو 2 پہلو بڑے مشکل تھے، بڑے آسان طریقے سے اب جو مولا نے کہہ دیا. بات صاحب اگر آپ کوشچن کریں یہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ توحید کو توحید سے پہچاننا ہے، واسطوں سے توحید کو پہچاننا اور ہوا کرتا ہے، براہ راست توحید کو پہچاننا اور ہوا کرتا ہے. اسی وجہ سے اس جو براہ راست توحید کو پہچاننا ہے، فلسفیوں کی نگاہ میں انہیں کہتے ہیں برہان صدیقین. کس کو کہتے ہیں؟ برہان صدیقین. ظاہر ہے میں صدیق فقط لفظوں کے ساتھ نہیں، جس کا قول بھی صادق ہو، جس کا فعل بھی صادق ہو، اسے صدیق کہا جاتا ہے، اسے صدیق کہا جاتا ہے. اس لیے فرمایا یا علی انت باب اللہ، اے علی تم باب خدا ہو. خدا کو پہچاننا ہے تو علی کے پاس آؤ. انت صراط المستقیم، تم صراط مستقیم ہو. انت امام المسلمین، تم مسلمانوں کے امام ہو. انت فاروق الاعظم، انت صدیق الاکبر. ان حزبک حزبی وحزبی حزب اللہ وان حزب اعدائک حزب الشیطان. تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، ارے تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی، یا صرف پردے معراج میں جاتا ہے علی. ارے میرے کرار کی جرأت کا یہ انداز بھی دیکھ، میرے کرار کی جرأت کا یہ انداز بھی دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے. نعرہ لگائے کچھ پتہ چلے. تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی.